بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کیا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبہ کو کیا کہتے ہیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ 9 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفان میں تشریف لے گئے اور اونٹنی پر سوار ہو کر وہ مشہور خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مرسوم ہے۔ یہ خطبہ تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ خطبہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور توحید و رسالت کی شہادت سے کیا اور اپنے وصال کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، لوگو میری باتیں غور سے سنو، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ اس سال کے بعد میں اس مقام پر آپ سے کبھی ملاقات کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، اس کی اطاعت کی تاکید کرتا ہوں اور اپنی بات کا آغاز خیر سے کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہلیت کے اس تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی آدم ہے، ایک عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، امتیاز صرف تقوی کی بنیاد پر ہے کہ جس کا تقوی اچھا ہوگا وہی بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد پر فخر کو مٹا دیا ہے، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام خون اور انتقام باطل کر دیے گئے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیعہ بن حارث کا خون باطل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاکید فرمائی کہ کسی کے پاس ایمانت ہو تو وہ اسے ادا کرے۔ سود موقوف کر دیا گیا ہے، ہاں تمہیں تمہارا سرمایہ مل جائے گا۔ سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی تاکید بھی فرمائی، لوگو تمہاری سرزمین میں شیطان اپنے بوچے جانے سے مایوس ہو گیا ہے لیکن چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت سے خوش ہے، اس لیے اپنے دین کو اس سے محفوظ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کے متعلق بھی فرمایا، تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے متعلق فرمایا، عورتوں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال اور آبرو کا احترام کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا خون، مال اور تمہاری آبرو قیامت تک اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ دن اس مہینہ میں اور یہ مہینہ سال میں محترم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت قانون کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق کو اس کا حق دے دیا ہے، اب کسی کے وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ حجۃ الوداع کی جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں یہ وہ باتیں ہیں۔ اس سے آگے ہم انفرادی ذمہ داری کا اصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں اور بیٹے کے جرم کے لیے باپ جواب دار نہیں ہے۔ جو کوئی جرم کرے گا وہی اس کی سزا بھگتے گا، اس کے بدلے میں اس کا باپ یا بھائی جرمدار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ناک کٹا حبشی بھی تمہارا امیر ہو، اگر ناک کٹا حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق حکم دے تو تم اس کی اطاعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرے، قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایک چیز چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے تھامے رکھا تو گمراہ نہ ہوگے
وہ چیز قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض اسلام اور اطاعت رسول کے متعلق ارشاد فرمایا، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ کو قائم رکھو، 1 ماہ کے روزے رکھو اور میرے احکام کی اطاعت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ دین کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل بیسٹ اسلامک انفارمیشن کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔